مسلسل غزہ شہر پر اسرائیلی بمباری جاری، صبح سے اب تک 20 غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے مزید 60,000 ذخیرہ فوجی کو طلب کر دیا، غزہ شہر پر حملہ متوقع۔ عمران خان کو ضمانت مل گئی لیکن رہائی اگلے سال تک ممکن نہیں۔ مہینوں سے بیت المقدس میں ناچ گانا کرنے کے بعد اسرائیلی آبادکاروں کا نیا بیان، مسجد اقصیٰ کو ہم شہید کر دیں گے۔ اسرائیل کے وزیروں کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے بچانے کے لیے امریکہ نے ان کے ججز پہ ہی پابندیاں لگا دیں۔ سرگئی لیوروف کا بیان، روس اور یوکرین کی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہونے والا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے کہ آج 21 تاریخ اگست کی 2025 کم سے کم 20 ایسے افراد ہیں غزہ کے اندر جن کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں سے 8 کم سے کم وہ تھے جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی خیموں میں جا کے کھانے کے اور پانی کے طلبگار تھے اور ان کو وہاں پہ موت دے دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تصدیق ملتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر کے اوپر بمباری کا جو سلسلہ ہے اس نے کافی شدت اختیار کر لی ہے۔ صبح سے کہ رات تک لگاتار وہاں پہ اسٹرائکس بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ آرٹلری کے اسٹرائکس بھی ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی ملبے کا ڈھانچہ بچا ہے وہاں پہ اس کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا جائے۔ تو اس حد تک اسرائیل نے ابھی کل ایک نیا آرڈر جاری کرا ہے اپنے معاشرے کے لیے جہاں پہ انہوں نے 60,000 مزید اپنے فوجیوں کو بھرتی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، انہوں نے اعلان کرا ہے۔ یعنی کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی جہاں پہ کم سے کم 70,000 نئے فوجیوں کو بلایا جا رہا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اب مجموعی طور پر 60,000 مزید کو بلا لیا جائے گا۔ تو 1,30,000 کی یہ کچھ اسرائیلی فوج ہے جو کہ مزید بھرتیوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اب یاد رکھا جائے کہ اسرائیل کا معاشرہ کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہر نوجوان، چاہے وہ بچے آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، جیسے ہی وہ 18 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو لازمی اپنا ایک ملٹری کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ایکسیپشن بہت کم ہوتے ہیں، ان کے کچھ یہودیوں کے کچھ فرقے ہی ہیں جن کو ایکسیپشن ملتے ہیں اس کی، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی یہ جو نمبر ہیں، یہ جن کے مجموعی فوجی ہیں وہ کس اسپیڈ سے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی فوج کی جو قوت ہے اس قابل جلد ہو جائے گی آنے والے ہفتوں میں کہ وہ غزہ شہر پر قبضہ کر سکیں۔ حالات کی بگڑتی ہوئی نوعیت کو دیکھ کے حماس نے ایک فیصلہ کرا کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک جنگ بندی کا ایک نیا معاہدہ پیش کرا مصر کے ذریعے، جہاں پہ انہوں نے اسرائیل کی جو پچھلے جو جنگ بندی کا معاہدہ بھی ختم ہوا ہے، جو سلسلہ پچھلے مہینے چل رہا تھا، اس کے اختتام پہ اسرائیل نے جو ڈیمانڈز رکھی تھی حماس کے لیے انہوں نے حماس نے ان کو قبول کر لیا۔ لیکن اس قبولیت کے باوجود اسرائیل کا جو دگلا معیار ہے، اسرائیل کے جو منافقت ہے، انہوں نے بظاہر شو کر دیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ مصر کو نہ حماس کو۔ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے میں، اور وہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں۔ اور چند ہی ہفتوں میں ان کی فوج اس قابل ہو جائے گی، اس حملے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ غزہ شہر پر قبضہ کر لیں۔ اور جب غزہ شہر پر قبضہ کر لیا جائے گا تو مجموعی طور پر غزہ کا جو زمینی رقبہ ہے وہ کچھ 30% ہے، اس پہ مکمل اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق پاکستان سے ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب گرایا گیا، جو اس کا رجیم چینج آپریشن جو تھا، اس کی جو مغربی دہشت گردی کی جو ثمرات ہیں وہ ہم آج سے اکٹھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2 سال کیس چلنے کے بعد سانحہ 9 میں جس کو بولا جاتا ہے، اس کے مسلسل 2 سال کے کیس چلنے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے جہاں پہ عمران خان کو ایک ضمانت دے دی جاتی ہے، ان کو ضمانت پہ رہا کر دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ عمران خان کو جلد ان کو کوئی رہائی ملنے والی ہے، کیونکہ اس بات کے باوجود کہ ان کے اوپر تمام جو کیس بنتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو جو عدالتیں ہیں وہ ختم کر دیتی ہیں، لیکن جو انہوں نے ایک لمبی قطار لگائی دی کیسوں کی، اس میں جو اگلا جو ان کا کیس ہے وہ تو شیخانہ کا ہی ہے، وہی القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اور ان کیسوں کی جو اگلی سماعت ہے وہ 2026 سے پہلے نہیں ہے، یعنی کہ ابھی کم سے کم 6 مہینوں تک ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی ان کے کیسوں پہ، ان کے کیسوں کو آگے بڑھایا نہیں جائے گا، اور جتنا ممکن ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے وہ رکھا جائے گا۔ اگست مہینے کی شروعات میں جو الاقصیٰ مسجد ہے بیت المقدس، اس کے اندر ایک چھاپہ مارا جاتا ہے اسرائیلی فورسز کے جانب سے، ایک ریڈ ماری جاتی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ پھر جو اسرائیلی آباد کار ہیں وہاں پہ اپنے جھنڈے لے کر آتے ہیں، بیت المقدس کے اندر وہاں پہ اپنے یہودی جھنڈے لہراتے ہیں، اور اس بات کا ناچ گانا ہوتا ہے، اس بات کے گانے بجائے جاتے ہیں، اس بات کا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں یہ بیت المقدس کی مسجد الاقصیٰ کی مسماری کے لیے تیار ہیں۔ آنے والے مہینوں میں اس کا مسماری کا عمل ہم شروع کریں گے۔ اسرائیلی حکومت کے ساتھ ایک بڑی ایکسٹینسو ان کی لوبنگ چل رہی ہے
ان کے آباد کاروں کی، اور وہاں پہ توقع یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو یہودیوں کا تیسرا ٹیمپل ہے، وہاں پہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے وہاں پہ بنایا جائے گا۔ تو اس نتیجے میں ہمارے پاس اب مشرق وسطیٰ سے ایک بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، کالم نگار ہیں وہ کالم لکھ رہے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ایک ایسی دل دلا دینے والی سوچ ہے کہ ابھی گزشتہ کچھ سالوں پہلے تک اس طرح کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اردن کے ساتھ ایک اتنا اثر رسوخ تھا کم سے کم اردن کا اسرائیل کے اوپر، کہ وہ بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن اگر ہم جب سے 7 اکتوبر کا یہ واقعہ ہے، جب سے ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ بیت المقدس کے اندر ہی اسرائیلی جھنڈے پرچم لہرا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ اسرائیلی جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہود کی آباد کار آگے وہاں پہ اپنا ناچ گانا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے وہ زیادہ کوئی روشن نہیں ہے فلسطین کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور پورے امت کے مسلمانوں کے لیے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کی وابستگی ہمارے کچھ دنوں پہلے کے پوڈ کاسٹ سے ہے، اس کی جو میں نے آپ کے سامنے ایک خبر پیش کری کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے وکیل اپنا ایک پروسیس شروعات کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بنجامن نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو جاری کرائے، اسی طرح جو اسرائیل کے سینئر وزیر ہیں دیگر، اس میں اعتبار بن گویر شامل ہے، اس میں بزلال سموٹرچ شامل ہے، ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ ایشو کروائیں گے۔ یہ جو اسرائیل کے خلاف غزہ کے اندر قتل عام کا کیس چل رہا ہے اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کریں گے۔ تو جب یہ خبر ٹوٹتی ہے، جو امریکہ کی جانب سے جو اس کا جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے، البتہ کہ امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا پاسدار بنتا ہے بین الاقوامی قوانین کا، جبکہ وہ خود کی بین الاقوامی جو عدالتیں ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو تسلیم نہیں کرتا، حکم کسی اور عدالت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ جو ہے اب پابندیاں لگانا شروع کر رہا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اپنے ہی ججز پہ، وہاں کے اپنے ہی پروسیکیوٹرز پہ، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو یہ وارننگ دینے کے لیے کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی انگلی بھی اٹھائی تو ہم تمہاری انگلی کاٹ دیں گے، ہم تمہاری عدالت کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی کہ جو دو ججز ہیں اور دو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے خلاف امریکی پابندیاں لگ گئی ہیں، ان کو پھر وہاں کے ٹریول کرنے میں پریشانی ہوگی، ان کو وہاں پہ امپلائمنٹ میں پریشانی ہوگی، ان کو وہاں پہ جو امریکہ سے وابستہ جو چیزیں، امریکہ سے جو وابستہ جو نظام ہے یورپ کے اندر، اس سب سے انٹریکٹ کرنے پہ ان کو بڑی پریشانیاں ہونے والی ہیں۔ یعنی کہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ ہے، ایک تنگ کرنے کا طریقہ ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر ہیں ان کے خلاف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے، کہ جو روس کے وزیر خارجہ ہیں سرگئی لیوروف، وہ ایک بیان دیتے ہیں۔ اب یہ گزشتہ ہفتے میں ایک بڑی ایک چہمہ گوئیاں ہوئی تھیں کہ البتہ کیا یہ جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اس وقت جب یہ امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تو بڑا ایک ڈنڈورا پیٹتے ہوئے آتے ہیں کہ میں یہاں پہ امن قائم کر دوں گا، میں وہاں پہ امن قائم کر دوں گا۔ تو انہوں نے یوکرین کی پیٹھ میں انہوں نے چھرا گھونپا، روس کے ساتھ مل کے انہوں نے یوکرین کی بندر باٹ کر لی، معدنیات انہوں نے امریکہ نے اپنے لیے رکھ لی، روس کو بول دیا کہ آپ کو جتنی زمین لینی ہے آپ یوکرین کی لے لو۔ تو یوکرین کے اوپر ایک فیصلہ مسلط کر دیا گیا کہ اگر آپ کو یہ جو ہمارے کنڈیشن سے امن کے اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ بھاڑ میں جاؤ، اور اس جنگ کو پھر آپ کنٹینیو رکھو۔ اس کے نتیجے میں آج سرگئی لیوروف کا ایک بیان آتا ہے جہاں پہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے، یہ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ ہے، یہ جنگ کو ایک اختتام پہ پہنچانے کا معاہدہ ہے، اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کے امریکہ کے صدر کے ساتھ اتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ تو سرگئی لیوروف کا ایک بیان آتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ کہیں جا نہیں رہی، یہ خالی سڑک پہ ہم گھوم پھر رہے ہیں، اور ہم توقع نہیں کرتے کہ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ابھی آنے والے وقت میں کوئی پیش آنے والا ہے۔ یعنی کہ دوبارہ سے ایک اور مغربی جھوٹ ہے جو بے نقاب ہو جاتا ہے، یوکرین سے معدنیات لے لی جاتی ہیں، یوکرین کی معیشت کو توڑ دیا جاتا ہے مغرب کے چھوٹے وعدوں کے اندر، اور پھر اب یوکرین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ ایک حالت ہے مغربی منافقت کی، یہ ایک سبق ہے ہر ایک اس ملک کے لیے جو کہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے۔ اب میں کس کے اوپر اشارہ دے رہا ہوں یہ آپ خود بھی جان سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کومنٹ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔